یہ مسیح کہا گیا ہے کہ جی وہ غالب رہیں گے قیامت تک، یہ خاص یہودی قوم کے لیے یا مسلمانوں کے لیے؟ کیا مسلمانوں میں بھی وہ غالب ہیں کرتا ہے قیامت تک چل رہے ہیں؟ نہیں، یہودی قوم کے بارے میں کہا گیا ہے، باقی دنیا میں غلبہ جب قائم ہوتا ہے تو آپ پر بھی ہو جاتا ہے۔ آپ پر کیوں ہوا ہے اس کی الگ قوانین ہے۔ میرے نزدیک بنی اسماعیل تو دنیا کے اقتدار سے چنگیز خان کی اولاد نے معزول کر دیا، بڑا پرانا معاملہ ہو چکا ہے۔ کبھی پڑھے جس طرح سے ابو عبداللہ وہاں سے نکلا ہے اندلس سے، اور پڑھیں کبھی کہ ہمارے جو آخری عباسی خلیفہ تھے ان کو کس طرح سے ہلاکو خان نے مارا۔ اس میں لیکن چنگیز خان اس موقع کے اوپر ایک بڑا غیر معمولی مرثیہ لکھا ہے سعدی نے، وہ رلا دینے والا مرثیہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے وہ پرانی بات ہو جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں لوگ ہوا کیا تھا۔ آسمارا حق بود کر خون مبارک بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ آسمان کو حق ہے کہ وہ آج زمین پر خون کی بارش برسائے، جو کچھ عباسیوں کے آخری خلیفہ مستعصم کے ساتھ ہو گیا۔ مرثیہ یہاں شروع ہوتا ہے۔ بنسا کا جب عذاب کا کوڑا برستا ہے تو کوئی آسان نہیں ہوتا اس کا۔ بنی اسرائیل کو جب فارغ کر دیا گیا تو جب چنگیز خان کی اولاد ہے لیکن وہ مسلمان ہوئے، اللہ کا کرم ہوا ان کے اوپر، فارغ تو کر لیا انہوں نے، غلبہ ان کا قائم ہو گیا۔ اس کے بعد تو عثمانی حکومت کرتے رہے 1921 میں۔ وہ مسلمان ہو گئے تو اسلام کا ہی غلبہ لانا ایک طریقے سے مسلمانوں نہیں، یہ اسلام میرے بحث ہی نہیں، نہ عیسائیت میرے بحث ہے نہ اسلام میرے بحث۔ ایز اے قوم وہ قوموں کی حیثیت، اسلام یا کسی فکر کے غلبہ، یہ فکری غلبہ ہوتا ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اسی والے سے ہی بات ہے نا کہ قرآن میں جب کہا ہے کہ مسیحوں کو اس قوم پہ غالب رکھیں گے، جبکہ جب قرآن اترا تو مسیح بھی مسیح نہیں تھے، مطلب وہ صحیح مسلمان تو نہیں تھے، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غلبہ کا مطلب کیوں؟ غلبے کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ معاملے تو قیامت میں پیش ہوں گے، کون صحیح مسلمان ہے کون غیر مسلمان۔ دنیا میں اللہ کا قانون وہ ایسے ہی چلتا ہے۔ یعنی جو مسیح قوم کہلا رہی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ قوم جو ہے وہ وہی مسیح قوم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود خطاب کیا ہے، اہل کتاب کہا ہے، ان کے حقوق بیان کیے ہیں، ان کے بارے میں کہا ہے کہ تمہارے پاس میری کتاب انجیل ہے، اور اگر تم مسلمان نہیں ہو رہے ہو، اس سعادت سے محروم ہو تو انجیل پر عمل کرو۔ بڑے پرانے یہ ہے بالکل سورہ مائدہ میں یہود کو بھی یہی کہا ہے، تم اگر مسلمان ہوتے ہو تو دنیا اور آخرت کی سعادت پاؤ گے، لیکن اگر یہ بیریئر قبول نہیں ہو رہا اپنے مذہب پر عمل کرو۔ رسول پاک کو انہوں نے نہیں مانا تو کیا اس کا جواب دے ہو جائیں گے قیامت میں کیوں نہیں مانا؟ دنیا میں دیکھیے آپ حضرات ایک چیز سے نکلیے، دنیا میں اللہ کے قوانین الگ ہوتے ہیں، آخرت کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ سب کچھ وہاں جو ہو رہا ہے وہ تو ہمارے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں ہمیں ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہا ہے، قیامت میں ہو سکتا ہے ہمارے اندر سے 10 لوگ ویسے ہی مسلمان کرا رہا ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ بات ہے۔ دنیا میں کسی قوم کا دعویٰ کیا ہے اس پر سارے معاملات چلتے ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں۔ خود سوچئے اللہ تعالیٰ دینونت اور جزا و سزا کو ساری کائنات کو دکھانا چاہتے ہیں، اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ صرف حقیقی مسیحیوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ کہاں سے ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ ایک بالکل الگ چیز ہے جس کا ظہور یہاں ہونا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت بھی یہی ہے کہ جو یعنی نوح کا بیٹا اگر اس وقت منافقانہ بھی آگے بڑھ کے کہہ دیتا کہ میں کشتی میں آنے کے لیے تیار ہوں تو بچ جاتا، اس کا کوئی باطن سے تعلق ہی نہیں ہے۔ خود رسول اللہ کے اپنے زمانے میں منافقین بچ گئے، 2 مرتبہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو سزا دے دی جائے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اس کو ظاہر کر دیا جائے،
निफाक छुपी हुई चीज होती है, नहीं जाहिर हो सकती। आखिरी मरतबा रसूलुल्लाह के बारे में कहा गया फल्ला उनका लिमा जिंदा, इतनी बड़ी स्कीम हमने बनाई इन मुनाफिकीन को जाहिर करने के लिए, आपने खराब कर दी सारी। अल्लाह आपको माफ करे, ये कुरान में। लेकिन जब जाहिर नहीं हुए तो वो मुसलमान ही माने गए, मुसलमान ही की हैसियत से उनका उसी तरह रतबा कायम रहा, उसी तरह वो सिद्दीक़ व फारूक की हुकूमत में तमाम हुकूक के हामिल रहे। ये आखिरत के फैसले हैं, जो सही दीन क्या है, क्या अमल करना है, उस पर वहाँ होंगे। यहाँ जो कौमी हैसियत से फैसले हैं वो किसी कौम के ज़ाहिरी वजूद